بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر محمد ذکا لطیف نوشاہی آج برج قوس والوں کے متعلق بتاؤں گا کہ برج قوس والوں کا سال 2021 کیسا رہے گا۔ برج قوس والے انتہائی اچھی شخصیت کے حامل ہوتے ہیں، فلاسفانہ ذہن کے حامل ہوتے ہیں، لیکن اس سال 2021 کے ابتدائی 3 ماہ یا 4 ماہ اپریل تک ان کو مالی دقتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے قوس والوں کو ابتدائی مہینوں میں احتیاط سے چلنا ہوگا تاکہ آپ مالی پریشانیوں سے بچ سکیں۔ اس سال سے اگر آپ اچھے طریقے سے پلاننگ کریں گے تو پورا سال آپ کو بہتریاں مل جائیں گی، وگرنہ اگر پلاننگ آپ کی اچھی نہیں ہوگی تو آپ کے اخراجات اور پریشانیاں بڑھیں گی۔ اس طرح احتیاط کرنے سے سالانہ سعادت آپ کے شامل حال رہے گی انشاءاللہ۔ اس سال بہتر طریقہ سے کی گئی معاشی پلاننگ آپ کے لیے سود مند ثابت ہوگی، وگرنہ آپ کے لیے مالی دقتیں رہ سکتی ہیں۔ بہتر ہوگا کہ آپ اپنے بزرگوں کی مشاورت سے چلیں تاکہ آپ کا سال 2021 جو ہے وہ بہتر انداز میں گزرنے کے اسباب مہیا ہو جائیں۔ اسی طرح ہم مسلمان ہیں، ہمیں 5 وقت کی نماز پنجگانہ جو ہے وہ پڑھنی چاہیے، صدقات دینے چاہیے۔ بالخصوص برج قوس والے افراد جو ہیں ان کو چاہیے کہ پنجگانہ نماز پڑھیں، صدقات وغیرہ دیں، اسماء الہی کا ورد رکھیں تاکہ آپ پر جادو، سحر، بندش اور رکاوٹیں نہ ہوں اور آپ ان سے محفوظ رہ سکیں۔ اسی طرح اس سال آپ کے خاندان میں وسعت ہوگی۔ اس سال 60 کے اثرات آپ پر قدرے کم ہونا شروع ہو جائیں گے اور اللہ کی راہ میں کیے گئے سابقہ اخراجات سن 2022 میں آپ کو کئی گنا بڑھ کر اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس سال ٹریفک حادثات سے محفوظ رہنے کی کوشش کیجیے گا۔ زمین جائیداد کی خرید و فروخت سوچ سمجھ کر کریں۔ جتنا ہو سکے ہر قسم کے دھوکہ دہی سے بچنے کی بھی کوشش رکھیں۔ اسی طرح جن افراد کو اولاد نرینہ کی خواہش ہوگی اللہ وہ خواہش بھی ان کی پوری فرما دے گا۔ اسی طرح ایسے شادی شدہ قوسی افراد جو اپنی اولاد کی شادی کے خواہش مند ہیں تو وہ اپنی اولاد کی شادی کے فرض سے بھی سبق دوش ہو جائیں گے۔ صحت کی خرابی، نظر بد، جادو ٹونا کے ملے جلے اثرات اس سال آپ پر ظاہر ہونے کے چانسز رہیں گے۔ ملازمین، قانونی معاملات اور صحت سے متعلقہ پریشانیاں آپ کو مل سکتی ہیں۔ الغرض برج قوس کے افراد کو 2021 میں بہتر فیصلے سے زندگی گزارنا فائدہ مند ثابت ہوگی۔ آپ نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تو مزید آپ پر بہتریاں ہوں گی اور آپ پریشانیوں سے نکلنے کے لیے کامیاب ہوں گے اور آپ کے کیے گئے صدقات وغیرہ سے اسباب الہی آپ کو مہیا ہو جائیں گے۔
اگر اس سال برج قوس کے افراد خوشحالی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ خالی برج قوس والے، الحمدللہ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ اس پر فضل فرمائے، اس کو خوشحالیاں نصیب ہوں، اس کے معاملات بہتر ہوں، لیکن چونکہ قوس والوں کی بات ہو رہی ہے تو اس جگہ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے دوسرے گھر میں، برج جدی میں، آپ کے اپنے ہی گھر میں زحل جو ہے وہ مقیم ہے، اور یہ آپ کا خانہ مال ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ 27 سال بعد یہ اس جگہ پہ آیا ہے، تو یہ پورا سال یہیں رہے گا، اس لیے آپ کو اخراجات کرنے کے لیے میانہ روی اختیار کرنا ہوگا۔ میانہ روی سے کیے گئے کام جو ہیں وہ آپ کو منافع سود مند ثابت ہوں گے۔ اگر آپ اس سال بانڈز، پراپرٹی وغیرہ لے کر رکھ لیں گے یا لمبے عرصہ تک چلنے والی کاروباری سکیمیں، شیئر مارکیٹ میں حصہ، یہ چیزیں اگر آپ رکھیں گے تو آپ کے لیے آئندہ آنے والے سالوں میں یہ فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ پراپرٹی کے کاموں میں فائدہ ہوگا۔ زحل کی 8ویں گھر میں برج سرطان پہ نظر جو ہے، اس 8ویں گھر میں نظر جو ہے وہ پڑ رہی ہے، جس سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ پر جادو سحر اور لمبے عرصے کے لیے پریشانیاں جو ہیں وہ رہیں گی۔ اس عرصہ میں کسی ولی کامل کے ساتھ رجوع میں رہیں، نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائیں، اور اس میں الہی یا حفیظ و یا قدوس کا ورد رکھیں۔ سورہ فلق، سورہ ناس صبح شام 11 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ کی حفاظت میں رہنے کا یہ آپ کے لیے اس سال کے لیے مجرب عمل ہے۔ اسی طرح بڑے بہن بھائی اور دوستوں کی مشاورت سے اچھا وقت رہے گا۔ شیئر مارکیٹ میں انویسٹمنٹ آئندہ آنے والے سالوں میں آپ کے لیے مفید ہوگی۔ اسی طرح آپ کا حاکم سیارہ جوپیٹر، یہ جنوری سے لے کے اپریل تک خانہ مال یعنی کہ دوسرے گھر میں حالت حبود میں رہے گا، تو اس عرصہ میں اپریل تک آپ کو رزق کی کمی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اسی طرح رزق کے ضائع ہونے کا بھی اندیشہ رہے گا، چونکہ مشتری تقریباً 12 سال بعد اپنے حبود یافتہ گھر میں آئے گا۔ مشتری عزت اور مال و دولت کا سیارہ ہے۔ اس عرصہ میں مال و زر، عزت اور روحانیت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ رہے گا۔ اس عرصہ میں مخالفین کی سازشوں سے نہ صرف آپ کی ساکھ کو نقصان ہو سکتا ہے، بلکہ جادو سحر، نظر بد اور بندش جیسے اثرات بعید از قیاس نہیں ہیں۔ اس عرصہ میں مشتری کی نظر 6، 8 اور 10 گھر میں ہونے سے سابقہ تمام امکانات درست ثابت ہونے کے قوی چانسز ہیں۔ ابتدائی عرصہ میں احتیاط برتنا آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ جہاں تک راس کا تعلق ہے تو یہ آپ کے دوسرے گھر میں ہے، اسی طرح جہاں تک ضمب کا تعلق ہے تو یہ آپ کے 12ویں گھر میں موجود رہے گا اور پورا سال رہے گا۔ راس پورا سال برج سور میں رہے گا، جو کہ آپ کا 6واں گھر ہے، تو اس کا یہاں رہنے سے کاروباری بے یقینی، وسوسے اور بیٹھے بٹھائے بیماریوں میں مبتلا ہونے کے اثرات ظاہر ہونے کے اثرات ہیں، مگر ہیلتھ کا کوئی میجر ایشو آپ کو نہیں آئے گا۔ راس یا ضمب کا 6، 8 اور 12 گھروں میں پریشانیاں، دقتیں لاتا ہے، مگر آپ کا یہ کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ اسی طرح اس پورے سال میں اگر ضمب کو دیکھیں
تو 2021 میں ضمب آپ کے 12ویں گھر میں رہے گا۔ اس عرصہ میں پراپرٹی، صحت اور ناگہانی پریشانیوں میں آپ کو مبتلا رکھے گا، مگر ضمب چونکہ 12ویں گھر میں ہے، اس لیے تمام اثرات ایک وہم کی طرح آپ پر سوار رہیں گے۔ آپ ان اثرات سے بچنے کے لیے صدقات وغیرہ دیں، حفاظت الہی میں رہیں گے انشاءاللہ۔ الغرض اس سال اگر آپ محتاط انداز میں چلیں گے تو انشاءاللہ مدد الہی آپ کے ساتھ ہوگی۔ اس سال اپنے وہم کو یقین میں تبدیل نہ کریں، بلکہ نماز، ذکر الہی اور بزرگوں سے مشاورت سے چلیں۔ اسی طرح میں سابقہ ویڈیو جو کہ صدقے کے متعلق ہے، اس میں بھی بتا چکا ہوں کہ آپ کا بہترین صدقہ باجرہ ہے۔ اپنی چھت پر پرندوں کو باجرہ ڈالیں، ذکر الہی میں اسم الہی یا اللہ کی کثرت رکھیں۔ اللہ آپ اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔